السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئیں۔ 1 مہینے کی مسافت سے روب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک اعلیٰ درجہ ہے، وہ صرف ایک ہی آدمی کو نصیب ہوگا اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تمام زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاک بنا دی گئی۔ میرے امتی کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے تو وہ وہیں نماز پڑھ لے۔ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا جبکہ مجھ سے پہلے وہ کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ طلب کرو۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول وسیلہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے اور ہر نبی اپنی اپنی قوم کے لیے مابعوث کیا جاتا تھا جبکہ مجھے عمومی طور پر تمام انسانوں کے لیے مابعوث کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے ہم زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 کاموں میں سے ایک کا اختیار دیا جاتا تو آپ ان دونوں میں سے آسان تر کو اختیار فرماتے، بشرط یہ کہ وہ گناہ کا کام نہ ہوتا۔ اگر اس میں گناہ ہوتا تو آپ سب سے زیادہ اس سے دور رہتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی پاک کے مطابق بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی جو زندگی بسر کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے متعلق کسی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ اگر اللہ کی حدود پامال کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں اللہ کی رضا کی خاطر انتقام لیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 8 برس کی عمر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے حاضر ہوئے اور 10 سال آپ کی خدمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عرصے میں میرے ہاتھوں ہونے والے کسی نقصان پر مجھے ملامت نہیں کی۔ اگر آپ کے اہل خانہ میں سے کوئی مجھے ملامت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اسے چھوڑ دو کیونکہ جو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ تقدیر کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں اور ہمیں انہیں ماننا پڑتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی والدہ مشرک تھیں اور جب آپ اسلام کی دعوت پیش کرتے تو ایک روز انہوں نے آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ ایسے الفاظ کہے جو انہیں ناگوار گزرے تو وہ روتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت نصیب فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث کے مطابق عمل کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔